معادن الذهب والفضة وقال عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أو عالم سامع وقال عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعل صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمارا یہاں جمع ہونا، مل بیٹھنا رسمی نہیں کہ ٹھیک ہے جی کی چھٹیاں ہیں، یہ حضرات بھی فارغ تھے، آپ بھی فارغ ہیں، چلو تھوڑا سا بیٹھ کے بات سن لی، جماعت آئی ہے، چلیں آج کام نہیں ہے بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس وقت 15 علماء کرام اس مبارک مقدس عظیم فکر کو لے کر یہاں تشریف لائے ہیں، جو مبارک فکر دے کر، جو عظیم فکر دے کر اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہم التسلیمات کو دنیا میں بھیجا۔ اس وقت اگر نقشہ اٹھائیں تو تقریباً 7 براعظموں میں جو بالکل تازہ ترین تحقیق آئی ہے، 8 ارب 35 کروڑ انسان بس رہے۔ میرے محترم بھائیوں، دعوت و تبلیغ کا عنوان یہ ہے کہ کیسے کچھ محنت ہو جائے، کیسے کچھ ایسی گشتیں ہو جائیں، کیسے کچھ ایسا امت کے لیے رونا دھونا اور قربانی ہو جائے کہ اللہ 8 ارب اور 35 کروڑ انسانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی نا ختم ہونے والی ابد الآباد کی زندگی کے نقصان سے بچا۔ اس لیے دعوت و تبلیغ میں ہر ایک سے ملنا ہے۔ اللہ ہمارے بڑوں کی قبروں کو نور سے بھرے۔ مولانا جمشید علی رحمہ اللہ، یقین جانیے اس بندے کی ایک ایک بات ایک رہنما اصول فرمانے لگے۔ اکثر بیان میں فرماتے تھے، ہم نے تو آخری زندگی میں حضرت کی زیارت کی، کچھ بیان سنے، ماشاءاللہ ہمارے مدرسے کے وہاں ذکریہ کے 8 اساتذہ ان کے شاگرد ہیں، یہاں بھی کوئی شاید ان کے تلامذہ میں سے ہوں، تو فرماتے تھے ہم رب کے رب ہمارے، ہم سب کے سب ہمارے، ساری امت کو بغیر کسی استثناء کے۔ ڈائمنڈ سے ایک جملہ اکثر آپ نے سنا ہوگا، ہر مسلمان سے 4 ماہ لگو، ہر مسلمان سے 4 ماہ لگو، اور وہ 4 ماہ اس محنت کی انتہا نہیں ہے میرے محترم بھائی دوستوں، وہ اس محنت کی الف با تا ہے، پہنچنا سارے عالم میں۔ سادہ سی بات ہے، بالکل ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ میں آئے گی۔ ہم سب کا عقیدہ ہے میرے محترم بھائی دوستوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب ایک عقل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ، یہ 8 ساڑھے 8 ارب انسانوں کی ہدایت کا آپ نے کیا بندوبست کیا؟ اور قرآن کا ضابطہ ہے اِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے، یعنی اللہ پاک اپنا اصول بتا رہے ہیں کہ ہم نے کسی بستی کو ڈرانے والا بھیجے بغیر عذاب نہیں دیا، کسی بستی کو بھی۔ اللہ کی ذات منصف ذات ہے، عدل والی ذات ہے، کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس کو عذاب دینے سے پہلے ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو، ان کو متوجہ کرنے والا نہ بھیجو، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اب اس ضابطے کو دیکھیں تو بھائیو سوال پیدا ہوتا ہے، وہ اتنی بڑی انسانیت اس وقت بس رہی پوری کائنات میں، 7 ارب کہہ جی 8 ارب انسان، 7 براعظم، ان کی ہدایت کے لیے، ان کو صحیح رخ پر لانے کے لیے اللہ نے کیا بندوبست کیا؟ قرآن ہی اس کا جواب دیتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اور پہلی بنیادی تمہاری ڈیوٹی اور ذمہ داری کیا ہے؟ اخرجت۔ یہاں خوبصورت مفسرین نے باتیں لکھی ہیں کہ اس امت کا پہلا کام خروج، پہلا کام نکلنا۔ کچھ لوگ کچھ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو اشکالات، وہ جی بچوں کو چھوڑ کے جانا کہاں لکھا ہے؟ بچوں کو چھوڑ کے جانا تبلیغ میں کہاں لکھا ہے؟ اچھا یہاں بھی مزے کی بات ہے، تبلیغ کے علاوہ ہر جگہ چھوڑ کے جانا کیا خیال ہے؟
بیرون ملک میں جو لوگ پیسہ کمانے جاتے ہیں 7 مہینے بعد واپس آ جائے تو اسے محلے والے پاگل کہیں گے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کم سے کم 2 3 2.5 4 5 سال تو معمول کے ہیں. 3 سال بعد بھی کوئی واپس آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ جلدی آ گیا. وگرنہ 10 سال سے لوگ باہر بیٹھے ہیں, کسی کو اشکال نہیں ہوتا, کسی کو ذہن میں سوال پیدا نہیں ہوتا. اور یہاں تو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں بھائیو, جہاں لکھا ہے نا وہاں ہم نے پڑھا نہیں, جہاں پڑھا ہے وہاں لکھا نیٹ پہ نہیں ملے گا, اخباروں میں نہیں ملے گا. قرآن پڑھے. ہمارے سرگودا کے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میری گھر والی خود تبلیغ میں لگی ہے, کہنے میری گھر والی کو شرح صدر ملا, یہ بچوں کو چھوڑ کے جانا. کہنے لگے میں عمرے پہ گیا تو صفا پہاڑی سے جب نیچے اترا تو اہلیہ کا بازو پکڑا اور میں نے کہا یہاں لکھا ہوا. سمجھ آئی؟ بچوں کو چھوڑ کے جانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ پیچھے جائیں. اللہ جتنا بڑا ایمان اتنا بڑا امتحان. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے جی, 86 سال کی عمر میں, 75 سال کی عمر میں بی بی ہاجرہ سے شادی ہوئی, 86 سال کی عمر میں بی بی سارہ سے, اور پھر بی بی ہاجرہ سے 86 سال کی عمر میں اولاد مانگی, اللہ نے بیٹا دیا. معصوم بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ ہے, تفصیل الگ ہے. حکم ملا ان کو بواد غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا. اب وہاں پہ تفسیروں میں لکھا ہے, تمام عربی تفاسیر میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے. اب وہاں چھوڑ کے جا رہے. جتنا بڑا ایمان اتنا بڑا امتحان. بتانے کی اجازت نہیں ہے معصوم بچے کو, صنف نازک بیوی عورت کو لق وادی جہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں, کوئی زندگی کا سامان نہیں, یہاں چھوڑنا ہے. بتانے کی اجازت بھی نہیں. بی بی ہاجرہ ساتھ چلی ہیں. ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں یار؟ تھوڑا سا اولادوں والے بیٹھے ہو, تھوڑا سا ذرا کہتے ہیں چشمے تصور کھول کے دیکھیں کیا منظر قائم ہوا ہوگا جب معصوم بچہ ہے, وہ جنگل بیابان ہے. یہ سونا لیا تو گل سمجھنا اور سوکھا ہے جی. چاڑیاں جی کوئی اپنے نکے جائے دودھ پینا بچہ تے اپنی گھرے والیاں کہیں چاڑی لگا چھوڑ آوے تے دس اس عورت نے کی کیفیت کوئی جنگلے جے چھوڑ آوے معصوم بچیاں اتھے اس عورت نے کی کیفیت. ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم کہاں ساتھ چل رہی ہیں؟ ابراہیم سام چل رہے ہیں. بی بی پوچھ رہی ہیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ارے ابراہیم کہاں چھوڑ کے. اللہ چلتے چلتے اچانک خیال آیا کہ میرے میاں میرے خامن بھی ہیں, نبی بھی تو ہیں, کہیں اللہ کا حکم نہ ہو. تفسیروں میں لکھا ہے یہ جملہ بی بی ہاجرہ نے بولا, اللہ امرک یا ابراہیم, اے ابراہیم اس پیارے اللہ کا حکم تو نہیں, اللہ کا حکم تو نہیں. اس کے جواب میں بھی صرف ایک کلمہ اللہ اکبر, نعم, سارے ہلانے کی, اور نعم بس, جی ہاں بس. تسلی کا جملہ کہنے کی اجازت بھی نہیں تھی. میں تو اکثر ساتھیوں کہتا ہوں سالانہ چلے پہ جانا ہو نا, 4 مہینے میں جانا ہو تو بی بی رانی کی کتنی خدمت, کتنے پیر دوانے پہنے, کتنا پیزے اور آئس کریمیں کھلا کے منت سماجہ سے اپلیکیشن درخواست منظور کرواتے ہیں. کیسے اجازت ملتی ہے 7 ماہ میں جانا ہو اور وہاں لا الہ الا اللہ ایک جملہ کہنے کی اجازت. جی ہاں میں قربان جو اکثر میں عرض کرتا ہوں حضرت بی بی ہاجرہ تیرے ایمان کو صلاح سے, میرے آپ کے گھر میں بیٹھی مائیں بہنیں بیٹیاں, اللہ انہیں یہ ایمان نصیب فرمائے, آمین. کیا کہتی ہیں اذن لن یضیعن اللہ, حضرت حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, بس حکم پورا کیجئے. اللہ اس لقطق وادی میں جب اس کے حکم پورے ہوں گے, اس لقطق وادی میں بھی ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں. ماشاءاللہ. پھر کیا ہوا جی؟ تاریخ آپ کے سامنے ہے, ضائع ہوئی ہے. آج بھی اس بی بی کی برکت ہے کہ آج بھی وہ زمزم آپ آج بھی پی. علماء نے خطبہ اپنے اپنے انداز میں بات کرتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے, اللہ کی شان, علماء عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں. جن کی برکت سے امت کو حج ملا انہوں نے ایک ہی حج کیا, اور امتی 10 دفعہ جا رہے ہیں, 20 دفعہ جا رہے ہیں جی. سبحان اللہ. تو آپ علیہ السلام تشریف لائے, سب لائٹیں میلین اخضرین صفا پہاڑی سے اترے نا, اللہ سب کو حرمین لے جائے, آمین. اللہ آپ کو آنکھوں سے دکھائے, جو گئے انہوں نے دیکھا ہے میلین اخضرین سب لائٹوں کے نیچے. مردوں نے تھوڑا تیز چلنا ہوتا ہے, دوڑنا نہیں ہوتا, تھوڑا سا تیز چلنا ہوتا ہے. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ اپنی چال چل رہے ہیں, تو علماء نے لکھا ہے فوراً جبریل علیہ السلام پہنچے.
میرے محبوب آج آپ کو بھی اپنی چال چلنے کی اجازت نہیں، آج آپ بھی یوں چلیں گے جیسے بی بی ہاجرہ یہاں چلے۔ عورت کی سنت کو، ہاں عورت کی سنت کو، وہ ایک عالم عجیب یہاں طرفہ نکتہ سنانے لگے، فرمانے لگے کہ ایک عورت کو ہم دیکھا وہاں پہ، وہ میلین اقران کے دوران مردوں کی طرف تیز چل رہی تھی، تو عرب عورت تھی، تو اس سے پوچھا کہ یہ تو کہہ دیا آپ یہاں کیوں تیز چل رہی ہو؟ انہوں نے کہا آپ نے کتاب میں نہیں پڑھائی کہ کس کی سنت ہے؟ یہ مرد کی سنت ہے یا عورت کی سنت ہے؟ تو یہ عورت کی سنت ہے۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ اللہ کی شان دیکھیں، سنت اگرچہ عورت کی ہے لیکن اس کو شریعت نے چالو مردوں کے لیے کر دی، عورت کے لیے وہاں تیز چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ سنت بی بی ہاجرہ کی ہے اور چلنے کا حکم اس پہ کس کو ہے؟ مردوں کو ہے۔ فرمانے لگے میں نے وہاں کہا بی بی رانی کو یہاں لکھا ہے بچوں کو چھوڑ کے جانا، یہاں لکھا ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، تو سارا عالم اس وقت ہمارے انتظار میں، سب سے پہلے اس محنت میں نکلنے سے سب سے پہلی چیز ہماری اپنی زندگی کا رخ ٹھیک ہو جائے، سب سے پہلے اپنی زندگی میں دین آ جائے۔ اور یاد رکھنا دوستو، دل کے کانوں سے سنیے گا میرے محترم بھائی دوستو، ہم الٹے لٹک جائیں، چاند تک پہنچ جائیں، اسباب اکٹھے کرتے کرتے آسمانوں تک چلے جائیں، زندگی اللہ بنائیں گے اور دین پر بنائیں گے۔ کس پہ بنے گی زندگی جی؟ معیار کیا ہے بھائیو دوستو؟ دین ہے۔ سب سے پہلے اس محنت میں آواز لگائی جا رہی، اس محنت میں نکل کے اپنی زندگی کا رخ ٹھیک ہو جائے۔ پھر دوسرے نمبر پہ گھر والوں سے شروع کرنا ہے، گھر والوں کی فکر۔ قرآن مجید میں کوئی 99 جگہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایسے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے گفتگو کی ہے۔ ایک عالم فرمانے لگے یا ایھا الذین آمنوا کا ایک معنی ہے اے ایمان والو، فرمانے لگے بھائی اس آیت میں اللہ کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ کس سے؟ ایمان والوں سے۔ فرمانے لگے نہیں، تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، لوگ کہیں گے جی ہم سے گفتگو، یہ ایمان والے ہیں نا، ہم سے گفتگو ہو رہی ہے۔ فرمانے لگے نہیں، یوں نہ کہیں، کس سے بات ہو رہی ہے؟ مجھ سے بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، بقول ایک مولانا کے، فرمانے لگے یا ایھا الذین آمنوا میں گویا اللہ ایک ایک کا نام لے کے فرمایا، اے فلاں اے فلاں اے فلاں۔ تو ایک جگہ فرمایا اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو۔ اس لیے دعوت تبلیغ میں سب سے پہلے کس کو ٹھیک کرنا ہے جی؟ ہاں، اس محنت میں ایک غلط فہمی لگ گئی کہ دوسروں کی اصلاح نہیں۔ میرے محترم بھائی دوستو، اس محنت میں سب سے پہلے کس کی اصلاح ہے؟ اپنی ذات کی اصلاح۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دعوت دینے والا، اس کی زبان کی دعوت ہو 10% اور اس کے کردار کی دعوت ہو 90%، تو وہ 10% دعوت دلوں کو پگھلا دے گی، دلوں کو چیر کے رکھ دے گی۔ اور اس میں دلیل کے طور پر علماء لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے پیغام ملا، انسانوں کو دعوت دینے کا جب حکم ملا، عبادت چھوڑ کر پہلی وحی اتری، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ مکہ والوں کو جب جمع فرمایا تو پہلی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے والوں سے پہلا بول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کیا تھا؟ اے مکہ والو، میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں، ہل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مکہ والو میرا کردار دیکھو۔ اس لیے داعی کے لیے، کام میں چلنے والوں کے لیے سب سے پہلے اپنے کردار کو درست کرنا ہے۔ جب دعوت دینے والوں کا اپنا کردار درست ہوگا، اللہ کی قسم 10% دعوت وہ دلوں کو موم کر دے گی۔ 10% دعوت، بغیر دعوت کے لوگوں کے دل پھریں گے جب ان کا اپنا کردار بات کے مطابق ہوگا، جیسی بات ویسا ان کی باہر کی زندگی۔ سب سے پہلے اس محنت میں قوا انفسکم، اپنی فکر، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ واہلیکم، اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کی فکر۔ میرے محترم بھائی دوستو، اس وقت جو بے دینی کا حال ہے، ہمارے بچے ذرا دھیان سے، ہمارے بچے اس وقت جہاں جا رہے وہاں ان کا ایمان بن رہا یا بگڑ رہا؟ 5% تو چلو، میں مدرسے کی لائن کا، بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، مدرسے کے اساتذہ ہیں، ابھی بھی 5% آپ کے بچے مدرسوں میں جا رہے ہیں۔ 95% بچے کہاں ہیں؟ آپ سب کو پتہ ہے، جہاں جا رہے ہیں وہاں ان کے ایمان کا حال۔ پاکستان کی وہ یونیورسٹی جس میں ملک کی کریم جاتی ہے، اسلام آباد، نسل
اسلام آباد کی جو یونیورسٹی ہے اس میں کمپیوٹر قسم کے ذہین بچے جاتے ہیں. وہاں کے ایک تبلیغی لڑکے نے بتایا, کہنے لگا اس وقت حال کیا ہے, سارا کفر جمع ہو کے ہماری نوجوان نسلوں کے ایمان پہ حملے کر رہے ہیں. وہ کہنے لگا ہماری کلاس کے 100 لڑکے دہریے ہو چکے. وہ لڑکے جو مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اب ہم جب یونیورسٹی میں گشت کرنے نکلتے ہیں ان سے جب اللہ رسول کی بات شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بات بعد میں کرو, پہلے بتاؤ اللہ کا وجود کہاں. انا للہ و انا الیہ. میرے محترم بھائیو دوستو, پتہ نہیں کس موضوع کے نام پر, کس عنوان کے نام پہ دہریت پڑھائی جا رہی, ہمیں اندازہ نہیں ہے. سرگودا یونیورسٹی کا ایک لڑکا مجھے ملا, کہ مولانا صاحب میں نے خود کلاس میں اپنے پروفیسر سے یہ الفاظ سنے. اب وہاں آپ کی بچی بھی بیٹھی ہیں, بچے بھی کو ایجوکیشن, بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, نعوذ باللہ, پردے کے متعلق اس کا کفریہ کلمہ کہنے لگا میں میاں والی میں جب تھا کالج میں, نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد, تو کہتا ہے میں جب میاں والی میں تھا تو وہاں ابھی بھی اتنی جہالت ہے کہ عورتیں ٹوپی والا برقع پہنتی, جو پردے کی سب سے خوبصورت شکل ہے. کیا خیال ہے جی؟ پردے کی سب سے خوبصورت شکل ٹوپی والا برقع. اس کے بارے میں کلاس کے اندر بچیوں کے سامنے کیا الفاظ کہے جا رہے ہیں, ابھی بھی اتنی نعوذ باللہ جہالت ہے. جب دین کے ایک بڑے حکم کا یوں مذاق اڑایا جائے گا, میرے محترم بھائی دوستو, وہاں آپ کی نسلوں کا کیا ہوگا, وہاں ان نوجوان نسل کی ایمان کا کیا ہوگا. کہ 100 لڑکے دہری ہو گئے, اللہ کے وجود کی دلیل مانگتے ہیں. میرے محترم بھائی دوستو, پکی چھکی بات ہے, وہاں ABC سیکھ لیں گے, ڈگری آ جائے گی, پیسے کمانے کا فن آ جائے گا. خدا کی قسم بھائیو, اگر ان کا ایمان, اپنی نسلوں کا دین بچانا چاہتے ہیں تو ان کو ایک ایسے پاکیزہ ماحول میں لانا پڑے گا. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنی نسلوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہاں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم, بڑوں کی بڑی باتیں, اس آیت کی تفسیر میں عجیب مثال دے کے متوجہ فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ کلمہ نار اللہ نے استعمال فرمایا. اللہ پاک جہنم کا لفظ بھی استعمال فرما سکتے تھے, غضب اللہ کا لفظ, اپنے بیوی بچوں کا جہنم سے بچاؤ, اللہ کے غضب, لفظ نار آگ کیوں فرمایا؟ حضرت فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایمان والوں کو یوں متوجہ فرما رہے جیسے کمرے میں آگ لگی ہو, بجلی والا ہیٹر چل رہا ہو, معصوم 2-2.5 سال کا بچہ وہ ہیٹر کی طرف لپک رہا ہو, دنیاوی آگ کی طرف بڑھ رہا ہو, تو ماں سو رہی ہے, باپ کھانا کھا رہے ہیں, تو کیا خیال ہے جی, وہ وہاں سے پہلے تو ماں آواز دے گی بیٹا واپس آ جاؤ, والد صاحب آواز دیں گے بیٹا جل جاؤ گے, کرنٹ لگ جائے گا, واپس آ جاؤ. سچ بتائیں, وہ تو بچہ ہے, وہ تو آگ کی چمک کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. اب وہ ماں باپ 2-4 دفعہ کہنے کے بعد مطمئن ہو جائیں گے؟ اور بولو یار, نہیں. یا ان کی نیند حرام ہو جائے گی, ان کی نیندیں اڑ جائیں گی, وہ کھانا چھوڑ دے گا. کس سے بچانے کے لیے؟ دنیاوی آگ سے بچانے کے لیے. ماں کی نیند حرام, باپ کا کھانا چھوٹ گیا, چل کے نہیں لپک کے اپنے بچے کو دنیاوی آگ سے بچائیں گے. حضرت لکھتے ہیں یہاں اللہ نے کلمہ نار استعمال فرما کے اس طرف اشارہ فرمایا, اے ایمان والو, ہر طرف بے دینی کی آگ لگی پڑی. خدارا جیسے اپنی بچوں کو, معصوم بچے کو جس کو نہیں پتا, وہ تو چمک دیکھ رہا ہے, وہ تو بظاہر ایک چمک کو دیکھ کے بڑھ رہا ہے, جیسے اس کو دنیاوی آگ سے بچانے کے لیے ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں. ایسی کاش جوان بیٹے کی نماز چھوٹنے پہ ماں باپ کی نیند حرام ہو جاتی, جوان بیٹے کے گانا سننے پہ, جوان بیٹے پہ یہ کہہ دی وہ بے دینی والی زندگی کی طرف بڑھنے پر, اللہ کو ناراض کرنے پر ماں باپ کی نیند حرام ہو جاتی. یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, بچاؤ. اب میرے پاس وہ درد نہیں ہے جو اللہ کا کے الفاظ میں ہے, اے ایمان والو بچاؤ. دیکھیں اللہ نہ کرے کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے اور باہر سے کنڈی لگی ہو, اندر فیملی ہو, چاروں طرف سے آگ گھیر لے, تو اندر سے کیا آواز آئے گی؟ بچاؤ. کس درد سے آئے گی اس کا اندازہ ہم نے, وہی کہہ سکتے, ان کے الفاظ, ان کی کیفیت ہمارے پاس نہیں ہے. کس انداز میں وہ بچے چلائیں گے, وہ عورتیں چلائیں گی بچاؤ بچاؤ بچاؤ. دنیاوی آگ سے بچنے کے لیے ان کی آواز اور کیفیت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اس آیت کا درد محسوس کریں. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو, اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں. اور ہم امت محمد ہونے کے ناطے یہ تو
بسم اللہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، پھر بیوی بچوں کے بعد اس کے بعد تیسری چیز کون ہے جی؟ اپنی بستی والے۔ قرآن نے پوری ترتیب سے تبلیغ کا کام سمجھایا، اہل و عیال کا تذکرہ فرمایا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ گھر والوں کے بعد کون ہوتا ہے؟ رشتہ دار۔ میرے محبوب آپ کو بھی پابند کرتے ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کی فکر کیجیے۔ سچ بتائیں، نمازی حاجی لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے چچا زاد بہنیں، ماموں زاد بہنیں، خالہ زاد بہنیں، ان کے پردے کا کیا حال ہے؟ ہم علماء بن گئے، ہمارے چچا زاد بھائیوں کے دین کا کیا حال ہے؟ ہماری چچا زاد بہنوں کے دین کا کیا حال ہے؟ ان کے پردے کا کیا حال ہے؟ رشتہ داروں کی زندگی ان کا کیا حال ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اللہ اپنے محبوب کو متوجہ فرمانے، میرے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اس کے بعد قریبی رشتہ دار ہو گئے، محلے والے، شہر والے ہو گئے، محلے والے ہو گئے، اس کے بعد پوری بستی۔ فَمَا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تبلیغ سمجھائی جا رہی ہے۔ چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ بستی والے۔ میرے محبوب ام القریٰ کسے کہتے ہیں جی؟ مکہ مکرمہ کو۔ میرے نبی مکہ مکرمہ پوری شہر کی فکر کیجیے۔ پھر شہر کے کام کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مضافات۔ ومن لتنذر ام القریٰ کے بعد قرآن نے کیا فرمایا؟ ومن حولہا، فرمایا بستی والوں کی فکر کے بعد پھر دائیں بائیں کی جو بستیاں ہیں ان کی فکر، اور پھر آخر میں چلتے چلتے فرمایا میرے نبی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا، سارے عالم کی ذمہ داری آپ کے ذمے، اور آپ کی ختم نبوت کے صدقے آپ کی امت کے ذمے۔ میرے محترم بھائی دوستو، پورا عالم انتظار کر رہا ہے، یقین جانیے ٹوٹی پھوٹی محنت چلی ہے۔ دیکھیں ایک آدمی 35 سال میں 4 ماہ لگاتا ہے، 40 سال میں اس کا پہلا 7 ماہ کا سفر ہوتا ہے، تو 40 سال کے بعد ایک 7 مہینے اللہ کے لیے دینا کو بہت بڑی بات ہے، کو بہت بڑی قربانی ہے۔ لیکن یقین جانیے جو لوگ ملکوں میں پھرے ہیں، ماشاءاللہ حضرات میں سے کئی لوگ کئی ملکوں میں گئے، آنکھوں سے دیکھا ہے، اگرچہ ہے ٹوٹی پھوٹی قربانی، لیکن بھائیوں اس ٹوٹی پھوٹی قربانی پر اللہ نے ملکوں کے، بستیوں کے، خاندانوں کے نقشے پلٹ ڈالے۔ میں آپ کے وادی سون کے بندے کی عرض کرتا ہوں، یہ 3 شب جمعہ پہلے ہم مرکز سے واپس آ رہے تھے، اللہ کرے اس محنت کی صحیح قدر ہمیں آج، بس عرض یہ کرنا مقصود ہے۔ ہم لاری اڈے سے گزرے مولانا، تو سامنے ملک فرج صاحب کی جہاں دکان ہے، یہ کھوڑا کے بزرگ آپ سارے جانتے ہیں، تو میرے ساتھ ایک پرانے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ٹاؤن کے، مجھے اچھی بعض لوگ ایسی کام کی باتیں کر جاتے ہیں، کہنے لگے مولوی صاحب یہ بندہ، اب بات میں غور کیجیے گا بھائی، کہنے لگے یہ بندہ اگر تبلیغ میں نہ لگا ہوتا تو شاید اس کی اپنی نمازیں بھی پوری نہ ہوتی، کیوں لاری اڈے کا ماحول آپ کو پتہ ہے، ڈرائیور اور کنڈکٹر گالیاں اور کیا سے کیا، وہ ماحول آزاد ماحول ہوتا ہے۔ پھر فرمانے لگے یہ اور تبلیغ میں لگنے والا بندہ نہ حافظ نہ عالم نہ کسی بڑے مدرسے میں پڑھے، کہنے لگے یہ بندہ تبلیغ میں لگا ہے، اللہ نے اس سے کتنا کام لے لیا۔ پھر چونکہ وہ ہمارے علاقے کے ہیں نا، تو وہ اکثر اللہ نے جزا خیر دے کارگزاری فون پہ کبھی کبھی سناتے رہتے ہیں۔ ایک دن میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا مولوی صاحب آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، تھوڑا سا مجھے کچھ سنائیں۔ کہنے کہ مولوی صاحب میں نے 12 سال عصر سے عشاء جو خاص دکانداری کا وقت ہوتا ہے، میں نے اپنی دکان بند کر کے ان لوگوں پہ گشتیں کی ہیں جن کو کچھ سلام کرنے کو تیار ہے۔ میں اکثر کیا کہتا ہوں، کوٹھی کا گشت ہو نا، کسی ٹاؤن کی تشکیل ہو تو مزہ آتا ہے گشت کا، کوٹھی میں جائیں گے، اے سی میں بیٹھیں گے، شربت پئیں گے، جوس پئیں گے، مالدار سے تعلق بنے گا، اور ان لوگوں سے گشتیں جن سے کوئی دنیا کی امید نہیں، بلکہ کہنے لگے میری جیب ٹافیوں سے بھری ہوتی تھی، میں ان غریب بچوں کو پہلے ٹافیاں کھلاتا تھا، ان پہ خرچ کرتا تھا، انہیں قریب کرتا تھا۔ 12 سال عصر سے عشاء ان جھگی والوں پہ، وہ جسم فروش عورتیں جن کے، وہ گڈوی والے، وہ گانا بجانے والے، ان کو پیار دیا۔ کیا خیال ہے جی، وہ تو بیچارے اس تبلیغ کی زیادہ مستحق، اس لیے کہ دنیا کے بھی غریب اور آخرت کے بھی غریب۔ اور مولانا الیاس صاحب اللہ کی محنت کو اگر دیکھیں تو بنیاد کیا ہے جی؟ مولانا نے کہاں سے محنت شروع فرمائی؟ تاجروں سے جی؟ بولیں جی؟ نہیں۔ بڑے بڑے علماء کو پہلے کام میں لگایا؟ نہیں۔ کن سے شروع فرمایا؟ وہ میواتی ان پڑھ بھی ہیں اور تبلیغ کا لفظ نہیں آتا تھا، میں قربان جاؤں مولانا کی پاکیزہ سوچ کے، تبلیغ کہتے تھے، تبلیغ کی جگہ کیا کہتے تھے؟ تبلیغ میں جانا ہے۔ 8 سال مولانا ان کے پیچھے پھرے ہیں، اور پہلی جماعت تیار ہوئی اور کہتے تھے ہم حکا ساتھ لے جاویں، اسی تو حکے نال گنوا سا، مولانا فرمایا نکلو، حکوں سمیت نکلو نکلو۔ اب وہ
وہ لوگ نکلے ہیں، وہ جن کا کلمہ اپنا ٹھیک نہیں. وہ ایک میواتی ان پڑھ بعض لوگ تبلیغ میں کیوں نہیں جاتے کہ مجھے بیان کرنا نہیں آتا. اس نے مولانا سے عرض کی حضرت میں بیان کیا کروں گا؟ تو مولانا رحمہ اللہ ان کی قبر کو نور سے مولانا نے فرمایا ارے میاں تیرا بیان یہ ہے کہ تو لوگوں کو بس یہ کہتا پھرنا میں زندگی ضائع کر بیٹھا، کلمہ بھی ٹھیک نہ کر سکا، لوگوں زندگی ضائع نہ، بس تیرا بیان یہ ہے. واللہ یہ ان پڑھ میواتی تبلیغ میں لگا ہے، ملکوں میں پھرا ہے، اور وفات سے پہلے 1600 ہندوؤں نے اس کے ہاتھ پہ کلمہ، 1600 ہندوؤں کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہے. اللہ نے ایسی مبارک محنت، ان پڑھوں سے اللہ نے ایسے ہی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جب محنت میں نکلیں گے تو بتائیے کتنی خیر پھیلے. خیر تو مظفر صاحب کہنے لگے مولانا صاحب 12 سال کی گشتوں کے بعد اللہ نے مجھے صلہ کیا دیا، انہی لوگوں میں سے وہ لوگ جو لوگوں کی شادیوں پہ گانے بجاتے تھے، جن کی بچیاں جسم فروش یا جسم بیچ کی کمائی کرتی تھیں، انہی میں سے 300 بچیاں صرف تبلیغ میں نہیں لگی، تبلیغ میں لگی، پردے میں آئیں، نماز پہ آئیں، اور آج ان میں سے 300 بچیاں دینی مدارس میں بخاری مسلم پڑھ رہی. کہاں جسم فروشی اور کہاں قال رسول اللہ، کہاں خوش نصیب سارا دن سامنے حضور کے فرمان، کہاں وہ زندگی اور کہاں یہ پاکیزہ زندگی. کہنے لگے مولوی صاحب 12 سال کی گشتوں پہ اللہ نے ایک انعام تو مجھے یہ. تو وہ ساتھی کہنے لگا یہ ان پڑھ بندہ تبلیغ میں نہ لگتا تو کہاں ہوتا، یہ بندہ اس محنت میں آیا، اس ایک کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت کا اتنا بڑا نظام چلایا. بھائیو دوستو بزرگو، جب یہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ اس محنت میں نکلیں گے، اللہ کیسے کیسے ہدایت کے فیصلے فرمائے، کیسے کیسے ہدایت کے فیصلے. اب تو ماشاءاللہ ایک کارگزاری کا لاکھوں کا، ہم اردن میں تھے، ایک کارگزاری سنا کے تشکیل کرتے ہیں. وہاں کے عرب ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، شیخ عبدالکریم، مجھے خود انہوں نے یہ بات سنائی. فرمانے لگے مولانا صاحب شب جمعہ تھا، اور وہ چونکہ ہیں عرب لیکن پاکستان میں اتنے سفر ہوئے کہ انہیں اردو بھی آتی ہے، اردو سیکھ لی انہوں نے. بہت سارے ماشاءاللہ ایسے لوگ جو ہر سال اجتماع پہ آتے ہیں، یہاں وقت لگاتے ہیں. تو کہنے لگے کہ سندھ سے ہمارے ایک جماعت آئی، اس جماعت میں ایک صاحب تھے جن کی سابقہ زندگی چوری ڈاکہ شراب اس ماحول کے تھے. اللہ نے رخ بدلا، 4 ماہ لگے، چلتے چلتے 7 ماہ میں اردن آئے ہوئے تھے. شیخ عبدالکریم کہنے لگے شب جمعہ تھا، اور خود کہنے لگے میرا بیان تھا، اور بیان جب ختم ہوا تو فرمانے لگے کہ جب تشکیل شروع ہوئی تو پہلا تقاضا وہاں سے چلا کہ من مستعد ان تکون حیاتہ کلھا للہ، کون ہے بقیہ زندگی اللہ کے لیے دینے والا. کہنے لگے کہ جب تقاضا چلا تو وہ بندہ جو اس جماعت میں آیا ہوا تھا، سندھ کا تھا، وہ کھڑا ہوا اور اردو میں ہی کہتا ہے کہ جی میری بقیہ زندگی لے، بقیہ زندگی اس کام کے لیے. کہنے لگے بیٹھ کے شیخ عبدالکریم کہنے لگے کہ سابقہ زندگی کہاں گزری، بقیہ زندگی کی شب جمعہ میں نیت کی، اور اسی شب جمعہ پہ رات مرکز ہی میں وہیں سوتے سوتے اللہ کو پیارا. اب اللہ کی شان، اردن کا جو مرکز ہے اس کا یعنی وہ کیا کہتے ہیں محل وقوع یہ ہے کہ اونچی جگہ ایک ٹیلے پہ مرکز ہے، اور مرکز کے صحن میں جیسے ہم بیٹھے ہیں سامنے قبرستان ہے. تو شیخ عبدالکریم مجھے کہنے لگے کہ شیخ قبرہ فی تلک المقبرہ، سابقہ زندگی گھر لوٹنے پہ لگی، کہاں لگی، توبہ ہوئی چلتے چلتے، ہونے لگے اس کی قبر یہ اس قبرستان میں اللہ کے راستے میں جان دے دی. پھر شیخ نے اس موقع پہ یہ حدیث مجھے سنائی، فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے جو اللہ کے راستے میں نکلا، اللہ کے راستے میں موت آ گئی، جہاں مرا ہے وہاں سے لے کر اس کے گھر تک اللہ قیامت کے دن اس کو بے جوڑ موتی کا محل عطا. کہاں وہ گندی زندگی اور کہاں اس محنت میں لگ کے میرے محترم بھائی دوستو اللہ کا یہ تعلق. اور یہ کوئی ایک واقعہ ہمارے سرگودا یونیورسٹی میں لکی مروت کا ایک لڑکا، اب یونیورسٹیوں کا ماحول آپ سب کے سامنے ہے. یقین جانی ایک دن شب جمعہ میں میرا ہاتھ پکڑا، بیان کے بعد ایک طرف لے گیا، کہہ رہا مولانا صاحب پریشان ہوں 2 مہینے سے بڑی. اور وہ لڑکا ہے یونیورسٹی کے ماحول میں ہاسٹل میں رہ کے اس کی تہجد قضا نہیں ہوئی. 30 لڑکوں کو شب جمعہ ساتھ لے جانا، اور یونیورسٹی کو ایجوکیشن میں اس کی نگاہ اٹھتی نہیں تھی. اس کے چہرے پہ اتنا نور، یوں واللہ جی بھر کے اس کا چہرہ میں نہیں دیکھ سکتا، اتنے اللہ نے اس کو نوازا. پوری یونیورسٹی میں تبلیغ کا کام. تو مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب 2 مہینے سے ایک پریشانی میں ہوں. میں نے کہا بتاؤ یار. تو کہتے ہیں مولانا صاحب 2 مہینے پہلے تک مجھے روزانہ
خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. اب یہ جب میں نے اسے خیر اس موقع پہ میں نے کہا یار میرے پاس اتنی روحانیت نہیں ہے، میں تیرا کیا جواب دوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، تیری روحانیت اتنی اونچی ہے. یہ بات سن کے مجھے تھوڑا اشکال ہوا. یہ کئی سال پرانی بات ہے. اگلے دن یہ 3 ماہ پہلے کی بات ہے، میں کتاب پڑھ رہا تھا، امام مالک رحمہ اللہ کے حالات پڑھ رہا تھا. یہ ذہن میں آتا کہ روزانہ حضور السلام کی زیارت، روزانہ حضور السلام کی زیارت، تو یہ کوئی ذرا تھوڑی سی بات اور انوکھی لگی. تو امام مالک کے حالات میں پڑھ رہا تھا تو یہ جملہ میں نے پڑھا کہ امام مالک کے بارے میں ما بات لیلۃ فی مدینۃ المنورہ الا زار فیہا رسول اللہ. امام مالک نے کوئی رات مدینہ طیبہ میں ایسی نہیں گزاری مگر ہر رات میں حضور کی زیارت. میرے محترم دوستو، یونیورسٹی کی زندگی ٹوٹلی گناہوں کا ماحول، اس ماحول میں اس محنت میں رکھ کے لوگ اللہ کا یہ تعلق حاصل کر چکے، ایسی روحانیت پا چکے. اس کے لیے بھائی دوستو کہا جا رہا ہم اپنے ایمان کو، اپنی نسلوں کا ایمان بچانے کے لیے، اپنے خاندانوں کا ایمان بچانے کے لیے اس وقت بھائیو دوستو بزرگوں یوں کہہ لیں کہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ اللہ نے چالو فرمایا. اب اس کے لیے کہا جا رہا کہ سب سے پہلے 4 ماہ لگا کے اس محنت کو سیکھنا ہے. کون لے جائے گا جی؟ لے جانے والا کون ہے جی؟ اچھا ہمارے بچوں کو پالنے والا کون ہے بھائیو؟ ہاں پکی بات. اپنے گھر والوں کو بھی اگر تبلیغ میں لگائیں گے نا، سروزے لگوائیں گے. تو ایک ساتھی چاہ رہے تھے، پڑوسن آئی، اس کو کہا ارے پاگل تیرا میاں جا رہا روزی کا کیا ہوگا؟ تو وہ اس کی اہلیہ کے سروزے لگے ہوئے تھے تو وہ کہتی ہے کھانے والا جا رہا، کھلانے والا ہمارے ساتھ. کھانے والا ایک کم ہو گیا، کھلانے والا ہمارے ساتھ ہے. تو میرے محترم بھائی دوستو، بچوں کو پالنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے. جب تک نکلیں گے نہیں، پکی بات ہے. کیمرے لگا کے 10 سال دیکھتے رہیں، تبلیغ والے ہیں، اچھے لوگ ہیں، بیان سنا، کھانا کھلایا اور رخصت کر دیا. 10 سال کیا 20 سال ثواب ملے گا، برکت ملے گی، لیکن پورے طور پہ کام سمجھ میں آئے اس کے لیے بھائیو دوستو بزرگوں نکلے بغیر بات سمجھ میں، اللہ کے رستے کے دھکے کھائے بغیر بات سمجھ میں پکی بات نہیں ہے. میں نے ابھی خطبے میں آیت پڑھی، اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کیا شان ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا. اے میرے محبوب، انسانیت کا سمندر ہے اور آپ نے سارا دن انسانیت کے سمندر میں تیرنا ہے، سارا دن انسانوں کے پیچھے پھرنا ہے. اور تیرنے کی مثال قرآن نے کیوں دی؟ اس لیے کہ تیراک جب تیرتا ہے تو درمیان میں سٹے کرتا ہے جی، ایک لمحے کے لیے بھی رکے گا تو ڈوب جائے گا. مسلسل محنت، مسلسل غم. اس لیے امی عائشہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ متواصل الاحزان دائم الفکرہ. ہر گھڑی حضور کے چہرے پہ ایک فکر، ایک پریشانی، ایک غم طاری رہتا تھا. وہ کیا تھا؟ اے اللہ یہ گوشت پوش کے انسان جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، اے اللہ ان کی آخرت بنا دے، ان کی آخرت بنا دے. اس کے لیے بھائی دوستو بزرگوں اس محنت میں خود بھی نکلنا اور خدارا ہم اپنی نسلوں کے حال پہ رحم کریں. پکی بات ہے، میں جب بھی کہیں سفر میں چلے 4 ماہ میں 7 ماہ میں جانا ہو، چھوٹا سا بیٹا ہے مدرسے میں کھیلنے آتے ہیں تو بچے پوچھتے ہیں آپ کے بابا کہاں ہیں، ابو کہاں ہیں؟ تو وہ بچہ محمد کہتے ہیں میرے بابا اللہ کے رستے میں. تو میرے گھر والوں نے مجھے بتایا، میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر، اس محنت میں چل کے جو جملے صحابہ کی اولادوں کی زبان پہ تھے اے اللہ تو نے ہمارے بچوں کی زبان پہ جاری کر دی. صحابہ کی زبان پہ جو جملے تھے، حضرت جعفر کے بچے جب حضرت جعفر شہید ہوئے، اون محمد عبداللہ چھوٹے چھوٹے بچے، یعنی جب ان سے کوئی پوچھتا کہاں ہیں حضرت جعفر، کیا کہتے تھے؟ ہمارے ابو اللہ کے رستے میں ہیں. بچہ والدین کو کاپی کرتا ہے، جب دیکھتے ہیں ابو جی بستر اٹھا کے شب جمعہ جا رہے شروع، تو بچہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے، یہ بھی کوئی کام ہے. تو اگر نسلوں کا ایمان بچانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھائی اللہ نے محنت دی ہے. گزارش یہ ہے کہ بڑی قیمتی جماعت مشائخ آپ کے پاس تشریف لائے ہیں، سب سے پہلے کوئی بھائی بغیر نیت کے بیٹھا نہ رہے. دیکھیں نیت، حدیث میں آتا ہے نیت المومن خیر من عملی. ہمارے ایک ساتھی نے بتایا، ایک ساتھی نے نیت کی ملتان کی طرف کا واقعہ، 4 ماہ کی نیت کی اور نیت کر کے وہاں سے باہر نکلا، ابھی گھر نہیں پہنچا تھا، رستے میں ایک کھمبے کے پاس کرنٹ لگا اور وہاں فوت. نیت کر لی میں 4 ماہ میں جاؤں گا، تو کیا خیال ہے نیت ضائع جائے گی؟ نیت ترمذی کی روایت ہے من سال شہادت صدقا بقلبہ، جو آدمی سچی نیت سے اللہ سے شہادت مانگے، بلغ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، موت بستر پہ آئے گی اور قیامت کے دن کھڑا کہاں ہوگا؟ شہداء کی صف. صرف نیت پہ، ارادے پہ، اللہ سے مانگنے پہ.
تو اس لیے کوئی بھائی بیٹھا نہ رہے، ہر بھائی 4 ماہ کی نیت کرے انشاءاللہ جلدی جلدی۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے تاریخ اور سن طے کریں، مہینہ طے کریں، بسم اللہ۔